अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद 15 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में कोरोना के 625 नए केसेस का इजाफा। मजमूई केसेस की तादाद 3,13,431 हो गई। नवाज शरीफ बेशर्मी से झूठ बोलकर बैरून मुल्क गए। वजीर आजम कहते हैं उन्होंने इतनी बीमारियां गिनवाई कि ऐसा लगता था किसी भी वक्त मर सकते हैं। हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ मरने वाले हैं। हमारी कौमी तरक्की का रुख सिनफी एहसास पर मबनी है। वजीर खारजा कहते हैं अब भी ख़वातीन के समाजी और सियासी शोबों में काम करने में रुकावटें हायल हैं। आर्मीनिया के खिलाफ जंग में पाक फौज की आज़रबाईजान का साथ देने की खबरें बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं नागोर्नो काराबाख पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। आर्मीनिया फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई बंद करे। नवाज शरीफ बैंक अकाउंट्स, गाड़ियों, जायदादों के मालिक, असासों की तफसीलात सामने आ गईं। नैब के तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। इमरान खान की हुकूमत वक्त से पहले ही गिर जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान साजिश के जरिए आए हैं। नवाज शरीफ को बानी मुत्तहदा से मिलाया नहीं जा सकता। साद रफीक कहते हैं इमरान खान को लोगों को जेलों में डालने का बहुत शौक है। ऐसे निज़ाम बेहतर नहीं होगा। मोटरवे ज्यादती केस, खुद गिरफ्तारी पेश करने वाला वकारुल हसन रिहा कर दिया गया। मुतासिरा खातून ने वकारुल हसन को पहचानने से इनकार किया था। कोरोना वायरस में इजाफे पर शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। असद उमर का कहना है कि मुल्क में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स कोरोना केसेस में इजाफे की वजह बन रहे हैं। MQM की सियासत कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी MQM की तरह लिसानियत और तकसीम की बात नहीं करती। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के सबब स्टेज 1 के तहत चंद पाबंदियों को दोबारा नाफिज किया जा सकता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अमेरिका कनाडा के साथ हवालगी मुआहदे का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। हुआवे के ओहदेदार के वकला ने दावा कर दिया। कनाडा की वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाली मईशत की बहाली के लिए बुनियादी ढांचे पर $10 बिलियन खर्च करेगी। कंजर्वेटिव ने मुखालफत कर दी। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,60,535 हो गई। आर्मीनिया ने खित्ते में जंगबंदी के लिए आलमी सालिसकारों के साथ मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,45,17,055 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 10,28,194 हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया भी कोरोना की लपेट में आ गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया व्हाइट हाउस में करंतना करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना से मजीद 15 अफराद लोकमे अजल बन गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 8,877 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 625 लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 8,877 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 625 लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 625 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,13,431 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 8,877 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,98,055 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 15 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,499 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,37,467, पंजाब में 99,605, खैबर पख्तूनख्वा 37,845, इस्लामाबाद में 16,650, बलोचिस्तान में 15,302, आज़ाद कश्मीर 2,754 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,808 तादाद हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं और भारत उनकी पूरी मदद कर रहा है। फ़ौज का काम हुकूमत चलाना नहीं, मैं वाहिद आदमी हूँ जो फ़ौज की किसी नर्सरी में नहीं पला। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ से मुतालिक काबीना का 6 घंटे तवील इजलास हुआ। किसी को भी नवाज शरीफ पर यकीन न था। डॉक्टर फैसल और यास्मीन राशिद से बार बार कहा कि नवाज शरीफ को चेक करें। हमें तो लगता था कि नवाज शरीफ जहाज की सीढ़ियां भी ना चढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुझे फौज से कोई मसला नहीं, पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके होते। मुंतखब हुकूमत आइन के मुताबिक काम कर रही है। आज पाक फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। पायलट वापस करने और करतारपुर राहदारी के फैसलों पर फौज साथ खड़ी हुई। आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान पर मुझसे पूछकर ओपोजिशन से मीटिंग की थी। ओपोजिशन के एहतजाज पर वजीर आज़म ने कहा कि ओपोजिशन जमातें चोरी करने के लिए इक्तिदार में आती हैं। ओपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में आकर इस्तीफा नहीं दूंगा। ओपोजिशन जो करना चाहे करे, मुझे कोई फिक्र नहीं। ओपोजिशन के पास एहतजाज करने का हक है, लेकिन उन्होंने कानून तोड़ा तो फिर किसी बात की परवाह नहीं की जाएगी। इन सबको जेलों में डाल देंगे। परवेज मुशर्रफ के 2 NRO ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। डाकुओं के साथ समझौता हो गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन उन्हें NRO नहीं दूंगा। ओपोजिशन इस्तीफे दे, हम फिर इलेक्शन करा देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ख़वातीन पर तशद्दुद रोकने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी हुकूमत कानून साजी के लिए कोशां है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ख़वातीन पर तशद्दुद रोकने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी हुकूमत कानून साजी के लिए कोशां हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन से मुतालिक चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस की 25वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा इजलास से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के आगाज़ ही से ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करते आ रहे हैं। हमारी कौमी तरक्की का रुख सिनफ़ी एहसास पर मबनी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने कहा, गुज़िश्ता सदी में ख़वातीन के हुकूक की तहरीक ने नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की, ताहम अब भी ख़वातीन के समाजी और सियासी शोबों में काम करने में रुकावटें हायल हैं। Our National Action Plan on Human Rights has protection of women as a key priority area. Women protection centers and a 24-hour helpline have been established to provide free legal advice, redressal and referral mechanism. हम पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कानून साजी की जा रही है। बिलख़ुसूस हालिया दिनों में ख़वातीन पर जिनसी हमलों के तनाज़ुर में हंगामी बुनियादों पर कानून साजी का अमल आगे बढ़ाया गया। दूसरी तरफ कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत भी ख़वातीन को ख़ुसूसी अहमियत दी गई। इस प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए की जो रकम मुख्तस की गई है, उसमें 25 अरब रुपए ख़वातीन के लिए रखे गए हैं। In Pakistan, we are endeavoring to create a welfare Islamic state based on the model of Riyasat-e-Madina, with due protection and promotion of the rights of women. Our national development paradigm is gender sensitive. The flagship Ehsaas or Compassion program for poverty alleviation is designed to reduce feminization. पाकिस्तान ने आर्मीनिया के खिलाफ पाक फौज की आज़रबाईजान की फौज की हमरा लड़ाई से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद और अफवाहें करार दे दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
ترجمان دفتر خارجہ نے ناگورنو کاراباخ میں آرمینیا کے خلاف پاک فوج کی آذربائیجان کی فوج کے ہمراہ لڑائی سے متعلق خبروں کو بے بنیاد اور افواہیں قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی اطلاعات غیر ذمہ دارانہ ہیں، تاہم ناگورنو کاراباخ پر آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ناگورنو کاراباخ کی صورتحال پر پاکستان کو گہری تشویش ہے اور آذربائیجانی شہری آبادی پر آرمینیا کی طرف سے بھاری شالنگ نہایت افسوسناک ہے۔ اس سے پورے خطے کے امن و امان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے آرمینیا فوری طور پر فوجی کارروائی بند کرے۔ We support Azerbaijan's position on Nagorno-Karabakh, which is in line with the several unanimously adopted UN Security Council resolutions. توشہ ریفرنس میں اشتہاری ملزم نواز شریف کی کتنی زمین اور کتنی ملز میں کتنے شیئرز ہیں، ان سب کی مکمل تفصیلات سامنے آ گئیں۔ الیکشن کمیشن، ایف بی آر اور ایس ای سی پی نے نیب کو ریکارڈ فراہم کر دیا جس کے مطابق نواز شریف کے 4 کمپنیوں میں شیئرز ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری ملزم نواز شریف کی کتنی زمین اور کتنی ملز میں کتنے شیئرز ہیں، ان سب کی مکمل تفصیلات سامنے آ گئیں۔ الیکشن کمیشن، ایف بی آر اور ایس ای سی پی نے نیب کو ریکارڈ فراہم کر دیا جس کے مطابق نواز شریف کے 4 کمپنیوں میں شیئرز ہیں۔ نیب کے تفتیشی افسر محمد راحیل اعظم نے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کے اثاثوں کے لیے الیکشن کمیشن، ایف بی آر اور ایس ای سی پی کو خطوط لکھے تھے۔ نیب رپورٹ کے مطابق محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں نواز شریف کے 4,67,950 شیئرز ہیں۔ حدیبیہ پیپر ملز میں نواز شریف 3,43,425 شیئرز کے مالک، جبکہ حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں نواز شریف کے شیئرز کی تعداد 22,213 ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں نواز شریف 48,606 شیئرز کے مالک ہیں۔ نواز شریف کے مختلف نجی بینکس میں 3 غیر ملکی کرنسی سمیت 8 اکاؤنٹس ہیں۔ ان کے 5 بینک اکاؤنٹس میں 6,12,000 روپے موجود ہیں۔ نیب رپورٹ کے مطابق غیر ملکی کرنسی والے اکاؤنٹس میں 566 یورو، 698 امریکی ڈالرز اور 498 برطانوی پاؤنڈز موجود ہیں۔ رپورٹ میں نیب کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے لاہور اور شیخوپورہ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، مری کے اسسٹنٹ کمشنر اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی رپورٹ دی ہے۔ نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد کے نام لاہور، شیخوپورہ، مری اور ایبٹ آباد میں جائیدادیں ہیں، جبکہ مری میں بنگلہ، چھانگلہ گلی ایبٹ آباد میں 15 کنال کا مکان اور اپر مال لاہور میں جائیداد شامل ہے۔ نیب رپورٹ میں نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد کے نام 1,752 کنال سے زائد زرعی اراضی شامل ہے۔ لاہور کے موضوع مانگ میں 936 کنال، موضوع بڈو کسانی میں 299 کنال زرعی اراضی شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کے موضوع مال رائبنڈ میں 103 کنال، موضوع سلطان کے میں 312 کنال، ضلع شیخوپورہ کے موضوع منڈیالی میں 14 کنال اور موضوع فیروز وطن میں 88 کنال اراضی شامل ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس لاہور اور اسلام آباد کے مطابق نواز شریف کے نام پر 3 گاڑیاں اور 2 ٹریکٹرز رجسٹرڈ ہیں، جن میں 1 لینڈ کروزر، 2 مرسیڈیز بھی شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ہو جاؤں گی، یہ سیاہی ان کے اپنے منہ پر ملی جائے گی، ہمیں گرفتاری کا کوئی خوف نہیں، ہمیں پتا تھا کہ جو راستہ چنا ہے اس میں مشکلات آئیں گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون متحد ہے، نون لیگ کو جھکانا خام خیالی ہوگا، ہمارا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے، اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ہو جاؤں گی، یہ سیاہی ان کے اپنے منہ پر ملی جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوئے تو رانا ثناء اللہ آ جائیں گے، ہمیں گرفتاری کا کوئی خوف نہیں، ہمیں پتا تھا کہ جو راستہ چنا ہے اس میں مشکلات آئیں گی، ہمیں گرفتار کیا گیا تو نواز شریف لندن سے قیادت کریں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمرانوں سے نواز شریف کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، جو نواز شریف کے ساتھ نہیں تھے وہ بھی آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون پورے پاکستان کی جماعت ہے، نواز شریف نے یقینی بنایا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اکٹھی چلیں، اس حکومت کی بنیاد ہی کمزور ہے، ایک جھٹکا لگا تو سہ نہ سکیں گے، موجودہ حکومت اپنی ناکامیوں کی وجہ سے وقت سے پہلے گر جائے گی۔ حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان سازش کے ذریعے آئے ہیں، میں نہ وزیر اعظم کو مانتی ہوں، نہ اس جعلی حکومت اور نہ ہی اس سیٹ اپ کو مانتی ہوں،
ہمیں اس سیٹ اپ کو پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ حکومت بہت بڑی چیز ہے، اسے کام بھی بڑے کرنے ہوتے ہیں۔ عمران خان کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیسے کرنی ہے تو کب آنی ہے۔ ان کی توجہ سیاسی مخالفین کو گالیاں دینے اور انہیں جیل میں ڈالنے پر ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سعد رفیق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، پی ٹی آئی حکومت نے کسی کام پر توجہ نہیں دی، صرف کرپشن کا شور مچانا ہے تو پھر اس طرح ہی کر لیتے ہیں۔ اس حکومت اور اس کے مینڈیٹ کو کسی جماعت نے تسلیم نہیں کیا۔ بے روزگاری کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے۔ سعد رفیق نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ سیاسی لیڈر سے متعلق ریمارکس سوچ سمجھ کر دینے چاہیے۔ میاں نواز شریف پاکستان کے 3 مرتبہ الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، اور حکومتی جماعت جو ہے وہ غلط طور پہ چیزوں کو مکس اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان کا کل کا بیان دیکھا، جو قانون توڑے گا جیل میں ڈال دوں گا۔ ان کو کتنا شوق ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا۔ ایسا نظام بہتر نہیں ہوگا۔ بہت سے صحافی اور سیاستدان اس وقت جیلوں میں ہیں۔ رہنما نون لیگ نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہوں۔ حکمران طبقے کا کام ہے کہ تحمل اور برداشت سے کام لے۔ ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کیا جائے۔ عمران خان کو 7 سال کے پی کے اور 2 سال وفاق میں ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیسے کرنی ہے تو پھر کب آنی ہے۔ اب عمران خان کوئی ناتجربہ کار آدمی تو اس طریقے سے نہیں رہے نا۔ 7 ساڑھے 7 سال کی ان کی حکمرانی ہو گئی ہے خیبر پختونخوا پہ، ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ حکومت کیا ہوتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے زیادتی کیس میں الزام آنے کے بعد خود گرفتاری دینے والے وقار الحسن کو 20 روز تک حراست میں رکھا گیا۔ اس دوران وقار کا ڈی این اے سیمپل بھی زیادتی کا شکار خاتون سے میچ نہ ہوا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور پولیس نے موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے کیس میں خود کو قانون کے حوالے کرنے اور کیس کی تحقیقات میں مدد دینے والے وقار الحسن کو رہا کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے زیادتی کیس میں الزام آنے کے بعد خود گرفتاری دینے والے وقار الحسن کو 20 روز تک حراست میں رکھا گیا۔ اس دوران وقار کا ڈی این اے سیمپل بھی زیادتی کا شکار خاتون سے میچ نہ ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ وقار الحسن سے ہونے والی تفتیش کی مدد کے بعد اس کیس کے دوسرے ملزم شفقت کو گرفتار کیا گیا، جبکہ کوئی کیس نہ ہونے کے باعث وقار الحسن کو رہا کر دیا گیا ہے۔ خود کو قانون کے حوالے کرنے والے وقار الحسن کو متاثرہ خاتون نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ وقار الحسن نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا تھا کہ کیس کے مرکزی ملزم عابد کے ساتھ شفقت نامی شخص وارداتوں میں ملوث ہے، جو بہاول نگر کا رہائشی ہے۔ وقار الحسن کے اس بیان پر پولیس نے ملزم شفقت کو گرفتار کیا تھا۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد تاحال مفرور ہے، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے کوششیں جاری ہیں اور مختلف مقامات پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کرونا کیسز میں اضافے کے باعث ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے کرونا کیسز میں اضافے کے باعث ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک میں ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ بن رہے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ این سی او سی نے اسی تناظر میں تمام صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ ایس او پیز کے خلاف ورزی کرنے پر شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اسد عمر نے کہا کہ ہم کسی کے بھی غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث دوسروں کی صحت کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ این سی او سی کے مطابق کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کراچی میں کارروائیاں جاری ہیں اور شہر میں 6 شادی ہال، 103 ریسٹورنٹس سیل کر دیے گئے ہیں۔ این سی او سی نے تمام صوبوں بشمول گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام کی صحت کے تحفظ کے لیے رہنما اصولوں کو یقینی بنائیں۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ شادی ہال اور ریسٹورنٹس کا کرونا مرکز بننے کا خدشہ ہے۔ ریسٹوران اور شادی ہالوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان دونوں مقامات پر خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، جو بیماری کا مرکز بن کر ابھر رہے ہیں۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ جتنا کرونا وائرس خطرناک ہے، اس سے زیادہ ایم کیو ایم کی سیاست خطرناک ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ جتنا کرونا وائرس خطرناک ہے، اس سے زیادہ ایم کیو ایم کی سیاست خطرناک ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو
اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم سے لاکھ اختلاف صحیح مگر بولنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا۔ سعید غنی نے کہا کہ اس ریلی کا ہم پہلے ہی اہتمام کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ ریلی میں ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں، اور یہ سامنا نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی بات سامنے سے آئے جس سے ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ آپ اس سے ڈس ایگری کریں، ایم کیو ایم اگر کوئی باتیں کرتی ہے ہمیں اختلاف ہے اس سے، ہم کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں ہم یہ کہیں کہ جی آپ بالکل ان کی آواز دبا دو اور ان کو بولنے مت دو۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، جلسہ کریں، جلوس کریں، جو مرضی باتیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ ٹاؤن کیس میں اپیل کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس کیس میں سزا نہیں دی گئی۔ سندھ کے وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کے جائز مطالبات پر ان سے بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ سعید غنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جماعت اسلامی ایم کیو ایم کی طرح لسانیت اور تقسیم کی بات نہیں کرتی۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کو جس طرح میں نے کہا، ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے کہ اپنی وہ بات کرے۔ جماعت اسلامی نے کم از کم اس شہر کے اندر لسانیت اور جو تقسیم کی سیاست ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کی ہے۔ کوٹا سسٹم پر ان کا موقف ہے، ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اوپر ان کا اوپینین اپنا ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ کراچی کی جو پاپولیشن ہے، جو سینسس ملک میں وہ اس پر اعتراضات ہیں، وہ ہمارے بھی اعتراضات ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے ایشوز ہیں جس پر بالکل بات ہو سکتی ہے۔ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے جینون اگر کسی کو ایشوز ہیں نا، ہمارا اختلاف بھی ان سے ہو، لیکن ٹیبل پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس آغاز میں کہا، مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد۔